حاجات کی قبولیت کے لیے کچھ خاص قسم کے اعمال بھی، ایک ہے جسے دستور العمل حسین ابن علی کہا جاتا ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی 7 روز کا یہ عمل ہے، اور اس میں ہر روز کا جو عمل جو اذکار ہیں یہ 1000 دفعہ پڑھنے، اور امام حسین علیہ السلام نے پیغمبر اکرم سے یہ روایت نقل کی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس میں ہفتے کے روز یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے 1000 دفعہ، اتوار کے روز ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے، روز پیر سبحان اللہ والحمد للہ، منگل کے دن یا اللہ یا رحمانو، بدھ کے روز حسبی اللہ و نعم الوکیل، جمعرات کے روز یا غفور و یا رحیم، اور جمعے کے روز یا ذل جلال والاکرام۔ آسان سا ہے، یعنی 10 تسبیحاں پڑھنی ہیں، کسی بھی خاص کوئی آپ کی حاجت کی قبولیت کے لیے ہو تو 1 ہفتے والا یہ عمل ہے، اور بہت ہی مجرب ہے۔ جن افراد نے اس کو کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ واقعتاً وہ ہم نے اس کی تاثیر پائی۔ تو 1 ہفتے کا ہے، اور 10 تسبیحاں، اور ایک دن میں ایک سیٹنگ میں بھی ضروری نہیں ہے، مناسب وقفے بھی دے سکتے ہیں، لیکن ایک دن میں وہ عمل مکمل ہو جائے، تو اتنا زیادہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ یہ دستور العمل حسین ابن علی کہلاتا ہے، خاص قسم کی حاجات کے لیے اس کو ضرور کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک رزق کے سلسلے میں کچھ طواف ہیں۔ اچھا دیکھیے، آج کل تھوڑا سا نسبتاً ذرا ڈیفیکلٹی ہو گئی ہے، لیکن اب جیسے جیسے انشاءاللہ اس میں سہولت ملے گی تو جو بھی حج یا عمرے پہ جانے والے افراد ہیں ان سے بھی آپ ریکویسٹ بھی کر سکتی ہیں، اگر آپ کے بہت قریبی جاننے والے ہیں، کہ وہ ابھی میں جس کا ذکر کرنے والا ہوں، یا وہ جو طواف ہیں، کچھ طواف کیے جاتے ہیں، یا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جو اجارے پر بھی یہ کام کرتے ہیں، یعنی بعض اوقات یہ جو کوئی بھی شخص جا رہا ہے اتنی زحمت کرے گا، مثلا آپ کو پتہ ہے کہ 7 چکروں کا ایک طواف ہوتا ہے، اور یہ جو شوط ایک چکر، لوگ سوچتے ہیں بس ایک چکر لگا لیا حجر اسود سے حجر اسود، یہ ایک طواف نہیں ہے، یہ ایک شوط ہے، 7 شوط مل کے ایک طواف بنتا ہے۔ تو وہ جو عمل ہے خاص طور پر رزق کے حوالے سے، یہ داؤد رقی کی روایت ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ 5 عظیم شخصیات کی نیابت میں ایک طواف اور اس کی نماز اگر انجام دی جائے، یعنی 7 طواف ہو جائیں گے اور 7 نمازیں، مالی مشکلات کے فوری حل کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ وہ 5 شخصیات کون سی؟ حضرت عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عبداللہ والد پیغمبر اکرم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت آمنہ والدہ گرامی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ مادر گرامی۔ بہت سے لوگوں کو یہ طواف مکمل کرنے کے بعد ہی ان کے جو مالی مشکلات ہیں وہ اسی وقت کی قبولیت کی ٹیلی فون ان کے پاس آئے۔ جن لوگوں نے بھی کیا وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے، جب سے ہم نے یہ 5 طواف وہاں پر کیے ہیں، اس کے بعد کبھی کوئی مالی مسئلہ پیشی زندگی میں نہیں آیا۔ یعنی حقیقتاً ایسا ہے کہ انسان چاہے تو خود بھی یہ والے 5 طواف کرے، کوئی جاننے والے سے ریکویسٹ کر دے، ایک طواف میں کئی افراد کی بھی، مثلا کوئی خود ہی اگر کرنے جا رہا ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس سے نیابت اس کو دی ہوئی کہ ہماری طرف سے بھی آپ کر دیجئے گا یہ، تو وہ بہت سارے افراد کو بھی ایک نیت میں شامل کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی اس طرح کا شخص اویلیبل نہ ہو تو آپ اجارے کے اوپر بھی یہ والے طواف کروا سکتے ہیں۔ مثلا اگر بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں، ہر جانے والا حج و عمرہ پہ امیر نہیں ہوتا ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کے اپنے خرچے ورچے بھی نکل آتے ہیں، اور اب تو کچھ کاروان والے اس کا انتظام کر سکتے ہیں اگر باعتبار ہو، تو کہ کوئی ایسے افراد جو وہیں پر ہی رہائش پذیر ہیں یا قریب میں ہیں تو ان کے لیے ایک مالی مدد کا ذریعہ بھی ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ طواف کر دیتے ہیں، تو اپنی نیابت میں وہ طواف آپ کروا سکتے ہیں۔ وہاں پر مالی پریشانیوں کے فوری حل کے لیے بڑا مجرب ہے، بہت مجرب۔ اور وہ تو پچھلی دفعہ بھی ہم نے کوہ صفا کے لحاظ سے چیز بتائی تھی کہ جتنی دیر کوہ صفا پہ بیٹھا رہے گا اتنا ہی وسعت رزق کے لیے مجرب۔ اور روایات میں یہ آیا ہے کہ پیغمبر اکرم اتنی دیر کوہ صفا پر بیٹھتے تھے جتنی دیر میں سورہ بقرہ ختم کی جاتی،
یعنی بہتر ہے کہ جب وہ بیٹھا ہی ہے تو سورہ بقرہ پڑھ ہی لے، یا مثلا 3 بار سورہ واقعہ پڑھ لے، کم سے کم اتنا. اور جتنی دیر روایت میں ہے کہ جتنی دیر بیٹھے گا اتنا ہی رزق میں اضافہ ہوتا رہے گا اس کی. تو وہاں بیٹھ کے لوگ اکثر ختم قرآن بھی کرتے ہیں. بہت سے افراد ایسے ہیں کہ میرے علم میں اطلاع آئی کہ اپنے حج کے پورے اس میں جو رہائش ان کی تھی، ویسے تو یہ ہے کہ کم سے کم حج کی جتنی دن بھی انسان مکے میں رہتا ہے وہ ایک قرآن ختم کرے اس دوران، اور اس کا ثواب یہ بتایا گیا ہے اور دیگر فائدوں کے ساتھ ساتھ کہ مرنے سے پہلے اس کو ضرور پیغمبر اکرم کی زیارت نصیب ہوگی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور ایسے بھی افراد ہیں جو 5 7 اور 10 قرآن بھی ختم کیے ہیں جنہوں نے وہاں پر. یعنی میں ذاتی طور پہ ایسے افراد کو وہاں پر جانتا ہوں کہ جو اس طرح سے جو اتنی تلاوت قرآن، اور جب وہ بیٹھے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ صفا پہاڑی کے اوپر ہی بیٹھ کے پڑھ لیں اس کو. ویسے تو ہر جگہ ہی وہاں پر ایک سے ایک بہتر ہے، لیکن وسعت رزق کی والی پریشانی ہو تو یہ چیز بھی کی جا سکتی. اور میں نے یہ بھی بات بتائی تھی کہ ضروری نہیں یہ جو پہاڑی صرف شیشے کے ریلنگ کے اس طرف ہے، جو جہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی صفا پہاڑی کا حصہ ہے، بس وہاں کے اوپر ماربل لگا دیے گئے تو وہاں پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. روزگار اور رزق میں اضافے کے لیے آیت اللہ تقی بہجت نے بھی خاص عمل بتایا. وہ فرماتے ہیں ایسے افراد بے روزگار ہوں یا ناکام ہوں جن کو بار بار نقصان ہو جاتا ہو، یعنی جو کاروبار میں ہاتھ ڈال رہے ہیں نقصان ہو رہا ہے، بزنس کر رہے ہیں نقصان ہو رہا ہے، وہ کثرت سے استغفار کریں. فرماتے ہیں پھر بھی نتیجہ برآمد نہ ہو تو سمجھ جائیں یا تو انہوں نے ذکر استغفر اللہ کو کم پڑھا ہے یا کامل اعتقاد کے ساتھ نہیں پڑھا ہے، ورنہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اثر پذیری نہ ہو. کتنی اہم بات ہے. یعنی کثرت کے ساتھ استغفار کرنا، اور قرآنی آیات بھی اس کے اوپر شاہد ہیں. خود ایک روایت امام حسن علیہ السلام کی جس میں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کسی کی اولاد نہیں ہو رہی ہوتی وہ کثرت استغفار کرے، وہ بھی قرآن کی آیت تھی. ابھی اتنا وقت نہیں اس طرف جانے کا، لیکن فرماتے ہیں بے روزگار یا ناکام افراد یا جن کو بار بار نقصان ہوتا ہو کثرت سے استغفار کریں. پھر بھی نہیں ہو رہا ہے نتیجہ برآمد تو 2 چیزیں ممکن ہیں، یا تو استغفار کم پڑھ رہے ہیں یا یہ کہ کامل اعتقاد کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں. یہ بہت اہم ہے یہ بھی. اسی طرح سے علامہ کفمی نے ایک روایت پیغمبر اکرم سے بیان کی ہے مالی حالات کی بہتری کے لیے، کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنی بیماری اور غربت کی پیغمبر سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا ہر واجب نماز کے بعد یہ کلمات کہو جو کہ تعقیبات نماز میں ملتے ہیں. توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تو یہ دعا جو ہے خاص اگر یہ اپنی تعقیبات کی میں شامل ہی ہوتی ہے، اگر یہ پڑھے تو یہ بھی مالی امور میں بیماری اور غربت دونوں ایک ساتھ اس سے دور ہوتی ہیں. یہ بڑی خصوصیت کے ساتھ کچھ دعاؤں کے اندر یہ چیز آتی ہے. اسی طرح سے وسعت رزق کے لیے کچھ خاص اذکار ہیں. میر باقر داماد ان کی ایک خطومات مجربہ میں ان سے ایک منقول یہ چیز ہے، یہ بہت بڑے ہمارے عالم گزرے ہیں، کہ وسعت رزق کے لیے 2365 مرتبہ ان اسماء مبارکوں کو پڑھنا بہت مفید ہے. یا کافی ہو یا غنی ہو یا فتاح ہو یا رزاق ہو، 2365 دفعہ. اچھا یہ دیکھیے یہ جو اس قسم کے عدد ہیں یہ بڑے بڑے عرفاء نے سالہ سال کی زحمتوں کے بعد نتائج اخذ کیے کہ کتنی دفعہ پڑھنے سے. بعض اوقات تو یہ عدد روایات میں آئے ہیں، اور بعض اوقات اگر ہمیں روایت میں نہیں ملتا تو وہ روایت شاید ہمارے سامنے نہیں ہوتی، ان کے سامنے ہوتی ہے، یا یہ کہ ان کے اپنے ذاتی ایکسپیرینسز ہیں. جو دعاؤں کے سلسلے کے بڑے بڑے علماء ہیں اور عرفاء ہیں ان کے اپنے ایکسپیرینسز ہیں کہ اتنی دفعہ ہم نے اس دعا کو پڑھا تو بہت مجرب پایا، اور اپنے ان مشاہدات کو تجربات کو نوٹ کر کے انہوں نے لوگوں تک بتایا. تو اس طرح کا عدد وسعت رزق کے لیے 2365 دفعہ ان اسماء مبارکہ جو پروردگار عالم کے ان کو بہت پڑھنا مفید ہے. اسی طرح سے شیخ محمد رشتی سے جو ایک چیز نقل ہوئی ہے کہ اس آیت مبارکہ کو ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین،
سورہ والذاریات کی جو 58ویں آیت ہے کہ اس آیت مبارکہ کو 40 روز تک 27 مرتبہ نماز فجر کے بعد بلا فاصلہ تلاوت کرے. فرماتے ہیں ابھی 40 روز ختم ہی نہ ہوئے ہوں گے کہ رزق کے سلسلے میں حیرت انگیز اور عجیب اثر رونما ہوگا اور رزق میں بے پناہ وسعت ملے گی. 40 روز کا عمل ہے اور 27 مرتبہ نماز فجر کے بعد اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے 27 دفعہ. یعنی نماز فجر کے فوراً بعد بلا فاصلہ ادھر آپ نے سلام ختم کیا اور فوراً اس آیت کو پڑھیں, اس کے بعد جتنی بھی تعقیبات ہیں اس کے بعد آپ پڑھ سکتی ہیں. تو فرماتے ہیں 40 روز بھی مکمل نہیں ہوں گے کہ اثر نظر آنے لگے گا. اتنی مجرب ہے یہ دعاؤں کے سلسلے میں, جو دعائیں ہیں اور قرآنی آیات ہیں اتنی مجرب ہیں. رزق و روزی کو بے تحاشا کشادہ کرنے کے لیے ایک اور مجرب عمل ہے جو آیت اللہ سید عبد الکریم رضوی کشمیری, بہت بڑے عارف تھے, ان کا یہ ہے کہ روزانہ 110 مرتبہ سورہ والعادیات کی تلاوت رزق و روزی کو بہت زیادہ کشادہ کرتی. 110 دفعہ. اچھا, پھر یہ نوٹ نیچے لکھا گیا ہے اس میں کہ 110 دفعہ 110 بار پڑھنے میں تقریباً 35 منٹ لگتے ہیں والعادیات کو. یعنی اس کو ایک ہی نشست میں ضروری نہیں مکمل کریں, دن کے اوقات میں تقسیم کر کے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. لوگ سوچیں گے سورہ والعادیات اتنی بڑی سورہ نہیں ہے. یعنی اتنی ہے کہ لوگوں نے ٹائم نوٹ کیا ہے کہ 110 دفعہ پڑھنے میں 35 منٹ لگتے ہیں. یعنی بغیر غلطی کے, بہت سلو نہ پڑھی جائے نہ بہت زیادہ تیز, ایک نارمل طریقے سے پڑھی جائے, بس اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. تو کسی کوئی واقعی اتنا اس کے لیے رزق اور روزی مسئلہ بنے ہوئے ہیں تو اس عمل کو کرنے میں کون سا ایسی قباحت ہے. اور سوچتے ہیں ہم کب تک کرتے رہیں گے. بھائی زیادہ عرصے نہیں کرنا پڑے گا. یہاں فوراً یہی ہوتا ہے نا, جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جناب آپ دعا عرفہ پڑھیں تو 4-5 صفحے پڑھنے کے بعد ہی انسان دعا کو روک کے اگلے صفحے گننا شروع کر دیتا ہے کتنے باقی رہ گئے. تو بعض اوقات ہم لوگوں کی جلد بازی جو طبیعت میں ہو گئی ہے اور دعاؤں کی طرف طبیعت اتنی راغب نہیں ہوتی ہیں, بڑی وجوہات ہیں اس کی الگ. خیر, تو بہرحال 110 دفعہ سورہ والعادیات. مالی مشکلات کے حل کے لیے یہ بھی بہت ہے, اس کو تو اپنا رائج ہی کر دینا چاہیے. اور یہ دستور العمل آیت اللہ شبیری زنجانی نے بھی بتایا ہے, اور آیت اللہ نخودکی اصفہانی نے امام خمینی کو بتایا تھا, اور اس پہ یہاں پر ایک درس بھی ہو چکا ہے کہ امام خمینی کی کامیاب زندگی کا کیا راز تھا. تو امام خمینی جب آیت اللہ نخودکی اصفہانی کے پاس جاتے تھے اور ان سے کیمیا کا طریقہ پوچھا تھا, کیمیا بہت ساری طاقتیں جس کے بعد آ جاتی ہیں ہاتھ میں, حتیٰ کہ انسان مٹی کو بھی سونے میں بدل سکتا ہے. تو آیت اللہ نخودکی اصفہانی نے کہا کہ میں تمہیں ایسا عمل بتاتا ہوں جس سے کہیں زیادہ بہتر ہے, اور اس کے بعد کہا تھا یہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی العلی العظیم تک پڑھو, ایک دفعہ تسبیح حضرت زہرا پڑھو, ایک دفعہ سورہ توحید کو 3 دفعہ, پھر درود 3 دفعہ, اول و آخر درود کر لیں. اس کے علاوہ سورہ طلاق کی دوسری آیت کا آخری حصہ اور تیسری آیت پوری, یہ 3 دفعہ پڑھیں. تسبیحات اربعہ کو 30 مرتبہ, دعائے سلامتی امام زمانہ. امام خمینی کو جو بتایا تھا اس سے ذرا کم تھا, شبیری زنجانی نے تھوڑا سا مزید اضافہ کر کے بتایا ہے. اور یا واسعو یا وہابو ایک سانس میں 14 مرتبہ, اور یا پھر یہ بتایا کہ یا وہابو ایک سانس میں 14 دفعہ. یعنی ایک میں ہے کہ یا واسعو یا وہابو, اور ایک جگہ پہ ہے کہ صرف یا وہابو. تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اگر تعقیبات نماز میں انسان اس پر عامل ہو جائے تو فرماتے ہیں کہ نہ صرف مالی پریشانیاں بلکہ ہر پریشانی اس کے لیے حل ہوتی چلی جاتی. اتنا یہ, اور جتنے لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے وہ سارے کے سارے اتنا زیادہ اس کے معتقد ہو گئے ہیں کہ حیران کن آپ کو اپنی زندگی میں تبدیلیاں نظر آئیں گی. مشکلات آ کے ایسی سائڈ سے گزر جائیں گی کہ آپ حیران ہوں گے, ارے مجھے اس میں مبتلا ہونا تھا اور دیکھیے میں کیسے بچ گئی. تو تمام مالی مشکلات کا حل بھی اس کے اندر ہے, اور تمام مشکلات کا حل بھی اس کے اندر ہے. اب اتنا وقت نہیں, اتنی دیر آپ لکھیں ہیں ہمارے سے, ویسے لے لیجئے گا. قرض کے سلسلے میں جو لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں وہ ہمارے چھٹے امام کی ایک روایت ہے, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے, صلی اللہ علیہ محمد. فرماتے ہیں کہ جس شخص پر بہت زیادہ قرض ہوگا اور وہ باقاعدگی سے سورہ تحریم کی تلاوت کرے تو اللہ کے حکم سے اس پر ذرہ برابر بھی قرض باقی نہیں رہے گا, ذرہ برابر بھی. سورہ تحریم کی باقاعدگی کے ساتھ تلاوت. بہت سے لوگ بہت قرضوں میں گرفتار, ایک تو غیر ضروری قرضے لینا, یہ خود ہی ایک رزق میں کمی لانے کا سبب ہے.
غیر ضروری طور پر اب آپ کو ایسا مبتلا بھی کر دیا گیا ہے، غیر ضروری طور پر کریڈٹ کارڈ سے خریداری کرنا. کریڈٹ ہمیشہ یہی ہوتا ہے نا کہ بس آپ قرضہ لے رہے ہیں، وہ آپ کو اس میں یعنی غیر ضروری قرضہ لینا یہ خود رزق کو کم کرنے کے اسباب میں سے ایک ہے، زیادہ قرض لینا. اور یہاں ہر وقت چاہے گھر میں پیسے کیوں نہ رکھے ہوں لیکن ایسا سسٹم بن گیا کہ بھئی اب تو اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن اب جہاں مجبوری ہو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. باہر کی تو پوری زندگی ویسٹرن کنٹریز میں وہ تو لے ہی کہ اس پر چلے گئے ہوں کہ آپ کو لا محالہ. اچھا ضرورت نہیں بھی ہے انسان تب بھی جو ہے وہ قسطوں پر یعنی قرض لون لے کے گاڑی لیتا ہے کہ میں ایک ساتھ پیسے نہیں خرچ کرنا چاہتا، چلیں بینک سے لون لے لیتے ہیں، گھر بنا رہے ہیں تو لون لے لیتے ہیں. تو یہ اگر مجبوری ہو تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن مجبوری اگر نہیں ہے بلا وجہ تو پھر یہ رزق کی کمی کا سبب بھی بنتا ہے. اور اس لحاظ سے بھی ہے کہ جب وہ انٹرسٹ آپ کو اس کے اوپر پے کرنا پڑتا ہے قطع نظر اس کے فقہی احکام کے، تو وہ بھی تو ایک زیادہ ایک چیز جا رہی ہے جس سے رزق ہی آپ کا کم ہو رہا ہے. خیر، جو جس حد تک ہو سکے انسان قرض سے بچے. اچھا بہت سے لوگوں کے پیسے پھنس جاتے ہیں. اچھا پیسے پھنسنے والا جو ہے وہ جو ابھی آپ نے 5 طواف سنے تھے، مثلا کوئی شخص پیسے لے چکا ہے اور واپس نہیں کر رہا ہے آپ کے، قرض حسنہ کہلاتا ہے نا، ہنس کے ٹال دینے والا قرض جو کہلاتا ہے آج کل، ہنسنے والا جس کے بعد. تو بہرحال یہ اپنا پیسہ پھنس گیا واپس ہی نہیں مل رہا. اپنے حق کی بازیابی کے لیے رات کو سجدے میں سر رکھ کر 1000 دفعہ اس دعا کو پڑھیں تو حق واپس مل جاتا ہے. یا مذل الجبارین و یا مبیر الظالمین انا فلانن، پھر جس نے حق غصب کیا اس کا نام لے، اذلنی فخذ لی حقی منہ. ایک ساتھ 1000 دفعہ نہ پڑھ سکے تو ایک ہی رات میں کئی بار سجدوں میں قسطوار بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ اگر کوئی 1000 بار اس دعا کو سجدے میں پڑھ لے تو اس کا حق اس کو واپس مل جائے. لوگوں نے پیسے مکان پہ قبضہ کر لیا ہے، پیسے کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، کوئی اور چیز لے لی اور واپس نہیں کر رہا ہے کوئی، تو یہ اس کی واپسی کا ایک بہت ہی مجرب عمل ہے. تو آقا مصباح جو کفمی جو ہیں، شیخ کفمی، ان کی کتاب مصباح ہے، اس میں انہوں نے اس کو لکھا اور بڑی اوتھینٹک کتاب دعاؤں کی سمجھی جاتی ہے. جو بزنس شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کاروبار میں ترقی کرنا چاہے، آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کاروبار ملنے تک یا کاروبار میں ترقی ہونے تک روزانہ صبح کی نماز کے بعد اس دعا کو ورد کریں اور اس دعا سے پہلے اور آپ بعد میں درود پڑھیں. اور اس کو قنوت میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، بلکہ اس کو اکثر قنوت میں پڑھنا چاہیے. اللہم اغننی بحلالک عن حرامک و بفضلک عمن سواک. یہ والی جو دعا ہے بہت ہی مجرب وسعت رزق کے سلسلے میں ہے، اور اگر نمازوں کے قنوت میں ہو جائے تو کیا ہی کہنا، سونے پر سہاگا ہوگا. تو بہرحال کاروبار جب تک اس کو مل نہیں رہا ہے کوئی، یا کاروبار میں جب تک ترقی نہ ہو تب تک مسلسل اس کو پڑھتا رہے. اور اگر ترقی مل جائے تو پھر تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ دعا سے وفا بھی ضروری ہے، پھر اس کو جاری رکھے تاکہ انشورنس ہی ہو جائے اور کبھی اس پھر کاروبار میں ناکامی نہ ہو. تو یہ بہت ہی اہم ہے، بڑا مجرب عمل ہے جو کہ علماء نے اس سلسلے میں بتایا ہے.